دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نماز اور سچے نمازی، جس میں آپ نمازوں کے فضائل، برکتیں، رحمتیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ آئیے آج ہمارے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز ظہر کی فضیلت و اہمیت۔ جی ہاں، کس طرح پانچوں نمازوں کی فضیلتیں آئی ہیں اور دیگر نمازوں کی الگ الگ فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اسی طرح سے ظہر کی نماز کا خاص ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اس کے فضائل بھی ہیں، اور ظہر کی نماز سے جڑی ہوئی بڑی انوکھی باتیں بھی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سلسلے میں شامل کریں گے نماز ظہر سے جو چیزیں تاریخ اسلام کی جڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ سلسلے کو شروع کرنے سے قبل درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ظہر کی نماز کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور نہ صرف ظہر کی نماز کے بارے میں بلکہ اور بھی نمازوں کے بارے میں اس کے تحت تذکرہ موجود ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ تسبیحات اور ذکر الہی کا ذکر بھی اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں، زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے صبح شام تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، جو اس کا آخری حصہ ہے، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اس کے تحت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو، یعنی اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت تسبیح کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کچھ دن باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو تو اس وقت نماز ادا کرو۔ اس میں نماز عصر اور نماز ظہر کا بیان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ دوپہر کے وقت اور جب دن کچھ باقی رہ جائے تو تم نے نماز پڑھنی ہے، تسبیح کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس میں نماز ظہر اور نماز عصر کا بیان ہے۔ گویا کہ رب العالمین جل وعلا نے ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ بندو تمہیں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز ظہر تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت ساری تاریخی باتیں نماز ظہر سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نماز ظہر سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ جی ہاں، مختلف نمازیں مختلف انبیاء نے ادا کی ہیں۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان محفوظ رہنے اور دمبا قربانی کرنے کے شکریہ میں ظہر کی 4 رکعتیں ادا کی، تو یہ نماز ظہر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کی آپ نے اور بچے کی، بیٹے کی جان محفوظ ہو گئی، اور دمبا آپ نے ذبح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے 4 رکعتیں ادا کی۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے
یہ رکعتیں جو ایک پیارے کی ادا تھیں، ان کو ظہر کی فرضوں کی شکل میں قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو ایسی ہستی ہیں کہ قربانی آپ کی یادگار ہے، آپ کی بھی سنت ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اللہ کریم ہمیں قربانی کو بھی خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظہر کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نماز ظہر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ تو ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ تیسری بات جو یہاں پر ایک انوکھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مرض شریف حاضر تھا، وصال ظاہری سے قبل آقا کریم علیہ السلام نے جو زندگی کی آخری نماز ادا فرمائی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ نماز جو زندگی کی آخری نماز ہے اور آپ نے بیٹھ کر ادا کی، وہ ہفتہ یا اتوار کے دن کی نماز ظہر تھی۔ اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خانہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ اب تم جو ہے وہ تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس سے تم اپنے رخ پھیر لو۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑی دلچسپ بات ہے اور ایک تاریخی بات ہے کہ جب یہ تحویل قبلہ ہوئی، جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، وہ بنی سلمہ قبیلے کی مسجد میں آقا کریم علیہ السلام نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ اسی وقت حکم نازل ہوا اپنے رخ پھیر لو، تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا کہ ایسی مسجد جس میں دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کی گئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ظہر کی نماز کا ایک تاریخی معاملہ یہ بھی ہے کہ جس نماز میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیا، وہ نماز بھی ظہر کی نماز تھی۔ اسی طرح سے ایک تاریخی بات جو نماز ظہر سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زخموں کی وجہ سے جو نماز بیٹھ کر ادا کی وہ نماز ظہر تھی، اور صحابہ کرام نے بھی عذر کی بنا پر ظہر کی نماز بیٹھ کر ادا کی۔ اسی طرح سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ معراج سے پہلے رکوع اصلاً نہیں تھا، یعنی رکوع نہیں ہوتا تھا اور بغیر رکوع کے نماز ادا کی جاتی تھی، حتیٰ کہ معراج کی صبح جو دن میں پہلی ظہر کی نماز ادا کی گئی اس میں بھی رکوع نہیں تھا، ظہر کی نماز کے بعد رکوع آیا، اور معراج کے بعد جو پہلے دن کی عصر کی نماز تھی اس میں رکوع شامل ہوا، اس کے بعد سے رکوع نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے رکوع کے ساتھ نمازیں ادا کی، اور جو فرض ہونے کے بعد پہلی ظہر کی نماز ادا کی گئی تھی اس میں رکوع نہیں تھا۔ تو یہ ایک انوکھی باتیں ہیں جو نماز ظہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کی آیات سے نماز کے بارے میں عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اسی طرح سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی نماز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ظہر کی نماز کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ہم سنیں گے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ آستینوں میں ہوتے تھے۔ شارح بخاری حضرت علامہ شریف الکمجدی رحمت اللہ تعالی علیہ ان احادیث کی روشنی میں اور اس کے تحت آپ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سخت سردی اور سخت گرمی میں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ سخت گرمی میں صحابہ کرام ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، کیسے ان کا جذبہ تھا کہ انہیں گرمی جو ہے نماز سے نہیں روکتی تھی۔ آج تو
جو ہے وہ مسجدیں پکی ہیں اور کہیں ٹائلز لگے ہوئے ہیں، ماربل لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ماربل ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نمازوں کے لیے نہ آئیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک صحابہ اکرام کا جذبہ تھا کہ سخت گرمی کے باوجود انہیں اپنے کپڑے پر اپنا سجدہ کرنا پڑتا تھا، اپنی پیشانی کو سجدہ کرنے کے لیے زمین پر لگانے کے لیے کپڑا بچھانا پڑتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے جذبے میں سے تھوڑا سا حصہ عطا کر دے اور ہم بھی نمازوں کا اہتمام اسی طرح کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز ظہر کی برکتیں اور نماز ظہر کی جو فضیلتیں ہیں اس کا اندازہ نماز ظہر کی جو سنتیں ہیں اس سے بھی لگائیے کہ نماز ظہر سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اور نماز ظہر کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ان کے کس قدر فضائل ہیں۔ آئیے سنیے، حضرت ام المومنین سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے اور بعد میں چار رکعتیں ادا کرے گا، اللہ پاک اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا، اور ایک روایت میں ہے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھو سکے گی۔ سبحان اللہ، نماز ظہر کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے کہ فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں اور فرضوں کے بعد کی 4 سنتیں جو ادا کرے گا دوزخ سے بچ جائے گا اور دوزخ کی آگ اسے ٹچ بھی نہ کر سکے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ لگائیے کہ جس ظہر کی نماز سے قبل، فرضوں سے قبل 4 سنتیں اور فرضوں کے بعد 4 سنتیں، اس کی اتنی فضیلت ہے تو خود فرضوں کی کتنی فضیلت ہوگی، اور فرض پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کس قدر انعامات فرمائے گا اور اس سے کس قدر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس گھڑی میں نماز پڑھنا بہت پسند فرماتے ہیں، یعنی ظہر سے قبل آپ نماز پڑھنا بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس گھڑی میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر نزل رحمت فرماتا ہے، اور یہ وہی نماز ہے جسے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابندی سے ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نماز ظہر یعنی ظہر کے فرائض سے قبل جو سنتیں ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھرپور ترغیب دلائی، نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں پابندی سے ادا کیا ہے، اور سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز ظہر کی سنتوں کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ہاں رونق افروز ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے ادا کیا کرتے، اور ارشاد فرماتے کہ جب زوال شمس ہوتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز ظہر کی ادائیگی تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور میں پسند کرتا ہوں اس گھڑی میں میری طرف سے کوئی خیر اٹھائی جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ظہر کے فرضوں سے قبل سنتیں ادا کرتے ہیں، 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ خیر ہے، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری طرف سے خیر اٹھائی جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری ترغیب کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں نہ صرف ظہر کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ ظہر سے پہلے کی اور ظہر کے بعد کی سنتیں بھی پابندی سے ادا کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سلسلے میں شامل کرتے ہیں سچے نمازی کی حکایت۔ آج ہم جس سچے نمازی کی حکایت شامل کر رہے ہیں وہ بر صغیر کے
سچے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور ان کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، جس طرح آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، آپ اسی طرح بہت بڑے عاشق الہی بھی تھے۔ نمازوں کی پابندی اللہ اکبر کیسی تھی، جب سے ہوش سنبھالا نماز کی پابندی فرمائی اور عمر بھر صاحب ترتیب رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بالغ ہونے کے بعد جس شخص کی 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں وہ صاحب ترتیب ہونے سے نکل جاتا ہے، اور جس کی اس سے کم ہوں اور وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے، اور جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو بالغ ہونے کے بعد وہ بھی صاحب ترتیب ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صاحب ترتیب رہے اور عمر بھر صاحب ترتیب رہے، یعنی نماز کبھی قضا نہ فرمائی۔ اور نماز کی محبت کیسی تھی، آئیے سنیے، بڑی پیاری آپ کی حکایت ہے کہ نماز سے کس قدر محبت تھی۔ اور آج ہم جو ان کی حکایت سنیں گے اس میں جس نماز کا ذکر ہے وہ بھی نماز ظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بار آپ کے مبارک پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، ایک زخم ہو گیا، تو ان دنوں میں جراح ہوا کرتے تھے۔ جراح یعنی اس دور کے سرجن ہوتے تھے جو زخموں کو کاٹ کر علاج کیا کرتے تھے۔ تو شہر کے سب سے مشہور سرجن کو بلایا گیا، اس نے آ کر کیا کیا، اس کا آپریشن کیا، پٹی باندھی، اور اس کے بعد عرض کی کہ حضور اگر آپ ہل جل نہیں کریں گے تو یہ زخم 10-12 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سرجن صاحب چلے گئے۔ اب اس عاشق الہی کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی ترک کر دے؟ لہٰذا جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے وضو کیا، مگر مسجد جانے کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ آپ بیٹھتے گھسٹتے ہوئے اپنے مکان عالی شان کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت مسجد کی جماعت چھوڑتے ہی نہیں تو انہوں نے آپ کو کرسی پر بٹھایا اور پھر کرسی کو اٹھا کر مسجد میں پہنچا دیا، اور پھر محلے اور خاندان والوں نے یہ طے کیا کہ 5 نمازوں کے وقت ہم میں سے 4 مضبوط آدمی کرسی لے کر حاضر ہو جایا کریں گے، پھر پلنگ سے ہی کرسی پر بٹھا کر آپ کو مسجد کے محراب کے قریب پہنچا دیا کریں گے۔ چنانچہ یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے تک بڑی پابندی سے چلتا رہا۔ پھر جب زخم اچھا ہو گیا، آپ خود چلنے کے قابل ہو گئے، تو کرسی پر مسجد پہنچانے کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، زخم ابھی جو ہے وہ تازہ ہے، مگر قربان جائیے نماز کی اہمیت کہ ظہر کا جیسے وقت ہوا آپریشن کے بعد آپ فوراً پہنچے۔ اسی طرح سے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی جو آپریشن کی جھلکیاں ہیں، اس کا رسالہ بھی آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں کہ امیر اہل سنت نے بھی جو ہے وہ ایسا وقت رکھا آپ اپنے آپریشن کے لیے تاکہ اس میں کوئی نماز کا وقت نہ آ جائے اور کوئی نماز قضا نہ ہو جائے۔ عشاء کے بعد وقت رکھا گیا، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فجر کی نماز بھی وقت ہی میں ادا فرمائی۔ تو یہ عاشقان نماز ہیں، یہ عاشقان جو ہے وہ عاشقان فجر ہیں، عاشقان ظہر ہیں، عاشقان عصر و مغرب و عشاء ہیں، نماز سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ سچے بزرگ ہیں۔ امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ نماز سے محبت بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، یاد رکھیے جو حقیقی بزرگ ہوتے ہیں ان کی سیرت میں آپ کو تقوی، پرہیزگاری، نماز روزوں کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنا ملے گا، اور جو صرف باتوں کے بزرگ ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور وہ اس ڈبے کی طرح ہوتے ہیں جو خوب بج رہا ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی بے مثال تھا، اور آپ سنتوں کے پابند اور بہت ہی زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ سبحان اللہ، کیسے زبردست! اور حقیقی بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ورنہ
جعلی لوگ بہت آ چکے جو اپنے آپ کو بزرگ شو کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں کہ نمازیں وہ نہیں پڑھتے اور بال انہوں نے جو ہے کندھوں سے نیچے تک رکھے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں انہوں نے جو ہے وہ رنگ پہن رکھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے کام ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو صرف باتوں کا بزرگ ہے، صرف باتیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جماعت کی پابندی نہیں کرتا اور اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، بلا عذر جماعت چھوڑتا ہے، تو ایسا بندہ جو صرف باتوں کا بزرگ ہے یہ ایک ڈبے کی طرح ہے جو اندر سے خالی ہے، صرف بج رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کے صدقے نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آخر میں شامل کرتے ہیں نماز کے طبی فوائد اور نماز کے دنیاوی فوائد۔ جی ہاں، جس طرح اور نمازوں کے دیگر فوائد ہیں اور دیگر اس کے فائدے انسان کو ملتے ہیں، نماز ظہر کے بھی فائدے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے بعد وہ کام میں لگ جاتا ہے، مرد گھر سے باہر اور عورتیں گھر کے اندر، تو خواتین بھی کام میں مگن رہتی ہیں، ظہر تک مسلسل کام چل رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی۔ مرد گھر کے باہر مسلسل کام میں لگا رہتا ہے۔ اب چونکہ تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جو آدمی اتنی تھکاوٹ کے وقت، ظہر کے وقت اگر نماز ظہر ادا کر لیتا ہے، وضو کرتا ہے، مسواک کا اہتمام کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے اور جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ظہر ادا کر لیتا ہے، تو اس کی وہ جو صبح سے شام تک کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے یا بہت ایک حد تک کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آگے دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ شام تک مزید کام کر سکے، اس کے اندر مزید توانائی آ جاتی ہے اور مزید وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے اور بقیہ دن میں کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب سورج کی تمازت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد زمین کے اندر سے ایک خاص قسم کی گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ زہریلی گیس اگر کسی انسان پر اثر انداز ہو جائے، اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اسے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور دماغی نظام اتنا درم برم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آدمی پاگل پن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اسے نماز کی نورانی لہریں خطرناک گیس سے محفوظ کر دیتی ہیں، بچا لیتی ہیں۔ یعنی جب سورج جو ہے وہ ڈھل گیا اور اس کی تمازت تپش کم ہو گئی ہے، اب کیا ہوتا ہے، گیسیں نکل رہی ہیں اور اس وقت اگر یہ گیس کسی پہ اثر انداز ہو گئی اسے نقصان پہنچائے گی۔ مگر جو بندہ نماز ظہر ادا کر لے گا وہ اس زہریلی گیس کے مضر اثرات سے بچ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں نماز ظہر کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، تھکاوٹ کو عذر نہ بننے دیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنے بھی فوائد ہیں، چاہے دنیا کے فائدے ہوں چاہے آخرت کے فائدے ہوں، اللہ کریم سب ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے